بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا ہی اہم اور حساس موضوع ہے، موبائل کے ذریعے سے میسج کا بھیجنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر انسان کے پاس میں موبائل ہے اور اکثریت کے پاس میں اسمارٹ فون، اسمارٹ موبائل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھی چیز دی ہے اس کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے اکثر چیزوں کے اندر، اور شر اور برائی بھی رکھی ہے۔ خود انسان کو لے لیجئے کہ انسان کے اندر اللہ نے اچھائی بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ خود مال اور دولت کو لے لیجئے کہ ایک جگہ اس کو اچھا کہا جا رہا ہے تو دوسری جگہ اس کو برا بھی اور غلط بھی کہا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز بذات خود اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو وہ صحیح ہے، اور غلط استعمال کیا جائے، اس کو غلط یوز کیا جائے تو پھر وہ غلط ہو جاتی ہے۔ ایک اہم موضوع، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے جو ہمارے پاس SMS آتے ہیں، میسج آتے ہیں، تو ان کا فارورڈ کرنا، ان کا کسی کو آگے بھیجنا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اولاً تو قرآن کریم کی آیت آپ کے پیش نظر رہے، آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں صاف طور سے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس میں کوئی فاسق آ جائے، فاسق جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس میں کوئی فاسق خبر لے کر آئے، کوئی پیغام لے کر آئے، کوئی میسج لے کر آئے، فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو جانچ لیا کرو کہ یہ پیغام جو تمہارے پاس میں آیا ہے، یہ خبر جو تمہیں دی جا رہی ہے، آیا یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایسا نہ ہو کہ اس جھوٹے کی خبر، جو جھوٹی خبر دے رہا ہے، اس پر یقین کر کر، اس پر بھروسہ کر کے تم دوسرے کو نقصان پہنچا دو، پھر بعد میں تمہیں اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، تمہیں افسوس کرنا پڑے، لیکن پھر افسوس بھی کوئی فائدہ نہ دے۔ تو اس آیت کے پیش نظر علماء مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر خبر دینے والا کوئی جھوٹا ہے، کوئی فاسق ہے، تو اس کی خبر کو پہلے جانچ لیا جائے، اس کی تحقیق کر لی جائے، اس کے بعد میں اس پر عمل کیا جائے۔ اب مسئلہ موبائل کے ذریعے سے میسج بھیجنے کا، ہمارے پاس میں جو بھی میسج آتا ہے، اولاً تو اگر ہمیں یہ تحقیق ہے کہ یہ خود اس انسان کا جو ہمیں بھیج رہا ہے اس کا اپنا لکھا ہوا ہے، اپنا کہا ہوا ہے، اور وہ آدمی بھی معتبر ہے، وہ آدمی بھی صحیح ہے، تو اس کے میسج کو اگر وہ مقتدا ہے، کوئی ایسا اہل علم ہے، اہل دانش ہے، اہل فکر ہے، تو اس کے میسج کو تو بھیج سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور وہ کیپیسٹی اور وہ یوگیت نہیں ہے کہ ہم اس کو جانچ سکیں کہ یہ کیسا ہے، تو ہم اپنے سے بڑے پر اعتبار کرتے ہوئے اس میسج کو آگے بھیج سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اگر بھیجنے والا کون ہے ہم یہ نہیں جانتے ہیں، بس ہم کسی گروپ میں ہیں اور ہمارے پاس میں کوئی میسج آ رہے ہیں، تو اب اس کو بغیر سوچے سمجھے آگے مت بھیجیے۔ کیوں؟ اگر آپ یا تو پہلے خود اس کی جانچ کیجئے، آپ کو کوئی میسج بڑا اچھا لگا، اس پہ بڑا پیارا لگا، اس میسج کے بارے میں پہلے آپ تحقیق کیجئے، اگر دین سے متعلق ہے تو اہل علم سے معلوم کیجئے کہ اس جو یہ پیغام ہے، جو یہ مسئلہ ہے، آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے،
اس کو میں آگے فارورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر اس کو آپ آگے بھیج سکتے ہو، لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو بغیر جانے اس کو آگے مت بھیجیے خدا کے لیے۔ تیسری بات، یہ تو ان پیغام کے بارے میں ہے کہ جو دین کے پیرائے میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے میسج بھیجتے ہیں کہ جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے۔ بعض میسج میں تو یہاں تک کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کتاب کے فلاں پیج کی فلاں حدیث نمبر ہے، لیکن جب تلاش کیا جائے تو ایسا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تو فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے حدیث کے معاملے میں بڑا ہی محتاط اور بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس میں حدیث آیا، اگر یہ تو ہم اس کو خود جانتے ہوں یا کسی جاننے والے سے معلوم کر لیں، پھر اس کے بعد میں اس کو آگے فارورڈ کریں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کسی میسج کے آخر میں قسمیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ میسج تو صحیح ہے، میسج تو بالکل کریکٹ ہے، لیکن اس میں شرائط اور کنڈیشن اتنی بھر دی گئی ہیں کہ تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں رسول کی قسم، تمہیں فلاں کی قسم، تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم، اگر تم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو، تم فلاں سے محبت کرتے ہو، تو اس میسج کو اتنے لوگوں کو اتنے گروپ میں فارورڈ کرو، اس کو سینڈ کرو، تو وہ شرطیں غلط ہوتی ہیں۔ تو ایسے میسج سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال اب اخیر میں ایک بات یہ ہے، لیکن وہ میسج جو میسج آپ کی نالج اگر خود آپ جانتے ہیں بالکل صحیح ہے، یا آپ نے کسی سے معلوم کیا، اہل علم سے، علماء سے، انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، اب ان کو آپ آگے بھیج سکتے ہیں، بلکہ بھیجنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کسی انسان کو بھلا راستہ بتانا ایسا ہی ہے گویا کہ خود کرنا ہوا۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان صدقہ دیتا ہے تو ایک صدقہ کرنے کی وجہ سے 3 انسانوں کو ثواب ملتا ہے۔ مان لیجئے آپ کے پاس میں 20 روپے رکھے ہوئے ہیں، کوئی غریب آپ کے پاس میں مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے اپنے خادم سے، اپنے نوکر سے، اپنے بچے سے کہا، اس کو نکال کر جیب سے دیے کہ لو ان تک پہنچا دو، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس آپ کے دکان سے، آپ کے گلے سے، یا آپ کے جیب سے، یا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر دے رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو غریب تک، اس مستحق تک پہنچا رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو بہرحال ایسے میسج کو آگے فارورڈ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہی مجھے آپ حضرات کے سامنے یہ پیغام آپ تک پہنچانا تھا کہ خدا کے لیے اللہ نے جو ہمیں موبائل دیا ہے، یہ اسمارٹ فون دیا، بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کریں، لیکن یہی ہمارے لیے زحمت بن جائے گا اگر ہم اس کو غلط طور پر استعمال کریں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر 2 پہلو رکھے ہیں، اگر آپ اس کو صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے، اور یہی آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر اسی چیز کو آپ غلط طور پر استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے خدا کے لیے اس موبائل کو صحیح استعمال کیجئے۔ جہاں آج کے زمانے کا یہ سب سے بڑا دجال اور سب سے بڑا کذاب اور سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، وہیں پر یہ موبائل آج کے زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہیں پر یہ موبائل سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اس لیے خدا کے لیے اس موبائل کو ہم صحیح استعمال کریں اور میسج کے بارے میں احتیاط برتیں۔ اس لیے پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، اگر یہ پیغام آپ سن رہے ہیں، آپ سنیں تو اس کو آگے بھی بھیجیں، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بتائیں، خصوصاً اپنے گھر والوں کی ہم فکر کریں کہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ہر طرح کے میسج کو آگے مت بھیجیں، اور خدا کے لیے وہ میسج جس میں گناہ ہے، جو فحش ہے، جو ننگی تصویریں ہیں، جس میں غلط ویڈیوز ہیں، یا جس میں غلط اشعار ہیں، ان کو تو خدا کے لیے قطعاً مت بھیجیے، بالکل مت بھیجیے، بلکہ اپنے موبائل سے بھی ان کو ڈیلیٹ کر دیجیے۔ خدا تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ